اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر ذیشان اشرف۔ آج کا جو لیکچر ہے بیٹے وہ ہر حوالے سے بہت منفرد ہے، اور آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ صرف فزکس اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا کی محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے، اس سے محبت کیے بنا اسے سکون و قرار نہیں ملتا۔ وہ اس کی تلاش میں کبھی بتوں کی مورتی تراش کر تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی توحید کی سجدہ ریزیوں میں ڈوب کر اس کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے۔ غرض انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے۔ تلاش کے اس سفر نے انسان کو فہم و فراست عطا کی۔ دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا موٹیو جو کسی بھی انسان کا ہے، وہ اس مالک حقیقی کو حاصل کرنا ہے، اور جسے اللہ مل جاتا ہے اسے کسی چیز کی طلب نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان شہید ہوتا ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو دکھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مالک کی تجلی کو دیکھنے کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس شہید سے خوش ہوں گے، اور مالک کی جو ذات ہے، مالک کی جو رحمت ہے، وہ اپنی کلائمیکس پر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جا میرے بندے، تو نے میرے لیے اپنا تن من دھن، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، تو نے اپنا سب کچھ میری ذات کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے قربان کر دیا، تو جا آج تمہارے لیے سارے انعامات ہیں، آج یہ حور مقصورات، آج یہ باغات، آج یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تو وہ جو شہید ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ مالک تیرے سارے انعامات ایک طرف، لیکن اے مالک جو تو نے مجھے پھر سے اپنے اس رستے میں لڑوا، اور اس ایک لمحے کے لیے جو تیری ذات کی تجلی میں نے دیکھی تھی مجھے وہ مل جائے، میری ایسی ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ تو دیکھیں، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے، جسے اس مالک کی عطا ہو جاتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، اسے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کا عروج جو ہے، انسان کا جو مقصد ہے، انسان کا جو موٹیو ہے، انسان کی جو عظمت کا عروج ہے، لاسٹ پوائنٹ آپ یہ کہہ لیں، جو کلائمیکس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے دو رستے ہیں بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے کے دو رستے ہیں۔ ایک ہے سائیں والا رستہ، اور ایک ہے سائنس والا رستہ، ٹھیک ہے؟ ایک ہے سائیں والا رستہ اور دوسرا ہے سائنس والا رستہ۔ اس لیکچر کا مقصد ہر وہ انسان جو کسی نہ کسی طرح سے سائنس ہو یا سائیں، کسی سے مشروط ہے، کسی بھی رستے پر ہے، تو اس کے لیے یہ جو آج کا لیکچر ہے وہ بڑا افیکٹو ہے۔ آج کا لیکچر آپ کے لیے ہے۔ ہم بات کریں وہ تمام اسٹوڈنٹس جو سائنس میں جن کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا، وہ تمام پیرنٹس جن کو یہ اکثر شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے بچوں کا کانسنٹریشن اسٹڈی میں اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا، اس طرح سے وہ دلچسپی نہیں لے پاتے، تو اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹریک کا نہیں آئیڈیا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ چل کر اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس ذات تک پہنچ سکتے ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد تھا، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں آج کے اس لیکچر میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو پہلا رستہ ہے، سائیں والا رستہ، ہم اس رستے سے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس رستے کو سمجھنے کے لیے آئیے آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلو۔ دنیا میں دو ہی صاحبان علم ایسے ہیں جو عمل کے اکھاڑے میں اتر کر علم حاصل کرتے ہیں، ایک سائیں اور دوسرا سائنسدان۔ دونوں کو اپنی اپنی لیبارٹریز میں کلا بند ہو کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان دونوں کے علم اور ان کی وسعت اور حدود کار کو پڑھیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اس پہلے راستے پر، اس پہلے راستے کی جو کہ ہے سائیں والا رستہ۔ تو آئیے ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بصرہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے، تو ان کی نظر ایک خاتون پہ پڑی۔ حضرت حسن بصری اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتے ہی رہے۔ اس خاتون نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ کے بندے حیا کر،
آپ نے فرمایا کس سے؟ اس نے کہا کہ حیا کر اس ہستی سے، اس سے جو دلوں کا بھید خوب جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کا علم رکھتا ہے۔ تم کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات بہت بڑی تھی لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ تو اس نے کہا آخر ایسی کون سی بات تو نے دیکھ لی ہے جس نے تجھے تیرے خدا سے غافل کر دیا ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تیری جھیل جیسی آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، رکو، شاید تم کو تمہارا مطلوب مل جائے، شاید تمہیں تسکین مل سکے، اور وہاں سے چل دی۔ اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کنیز واپس آئی جس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی اور جس پہ کپڑا دیا ہوا تھا۔ اس نے وہ تھالی لا کر حضرت حسن بصری کے سامنے پیش کی۔ جب آپ نے اس تشتر سے اس تھالی سے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر وہی 2 آنکھیں تھیں، اور ساتھ میں ایک پرچی پہ لکھا ہوا تھا، میں وہ آنکھیں ہی نہ نکال کے پھینک دوں جو کسی انسان کو اس کے خدا سے غافل کر دے، میں وہ آنکھیں نہ نکال کے پھینک دوں جس کی وجہ سے کوئی شخص فتنہ میں مبتلا ہو۔ حضرت حسن بصری نے یہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور پریشانی اور اضطراب کے عالم میں وہاں سے چل دیے۔ ساری رات آہوزاری میں گزاری، بے چینی میں گزاری، اور اللہ پاک سے اپنے اس گناہ کی، اپنی اس کوتاہی کی آہوزاری کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ جب اگلی صبح بیدار ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ اس مالک سے تو توبہ کر لی، کیوں نہ اس بندی کا تو پتہ کروں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی جس نے اپنی آنکھیں ہی وار دی، جس نے اپنے مالک سے، جس کے دل میں اتنا ڈر تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں قربان کر دی۔ اور یہی سوچ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو پتہ چلا اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ہے وہ رستہ، یہ ہے وہ ٹریک جس پہ چلتے ہوئے انسان اپنے تن من دھن، اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس مالک حقیقی کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ رستہ۔ پنجابی کے شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ جان تڑی تے دھر لیندے نے، زہر پیالے بھر لیندے نے، موت آ جاوے مر لیندے نے، لگیاں والے کر لیندے نے۔ سو یہ ہے وہ پاک، اس رستے پر چلنے والے اپنے جان و مال کی پرواہ نہیں کیا کرتے، وہ بہتے دریاؤں کی تیز موجوں میں گھوڑے دوڑا دیا کرتے ہیں، وہ 313 ہو کر ہزاروں کے سامنے ڈٹ جایا کرتے ہیں، وہ اس کی چاہ میں لگتے جگر کی گردن پر چھری چلانے کے لیے چڑھ توڑتے ہیں، وہ تپتی ریت پر جلتے بدن سے احد کی صدا لگاتے نظر آتے ہیں، وہ 6 ماہ کے لال کو تپتی ریت پر تڑپتا دیکھ کر بھی اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ہاں، اس رستے کے مسافر اس کی جستجو لیے آتش قدوں میں جان کی بازی لگا دیا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنی جان، اپنے بدن کی پرواہ کب کیا کرتے ہیں، جو دونوں بازو کٹا کے اپنے وفا کی قائم مثال کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں، خالی دامن ہی پاس رکھ کر اس کی رحمت کی آس رکھ کر، خالی دامن ہی پاس رکھ کر اس کی رحمت کی آس رکھ کر، فدا جو گھر کا وہ مال کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں، جو نوکے نیزہ پر سر کٹا کر قربان شانی وہ لال کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں۔